کرام کو بہانا کہ قربانی کرنا ہے. اگر آپ قربانی کیا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، اللہ کے ساتھ قربت کا اظہار ہے، اور دنیا کا ہر تعلق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. حتیٰ کہ کسی دوست کے ساتھ اس دوستی کو نبھانے برقرار رکھنے کے لیے بھی انسان قربانی دیتا ہے. رشتے داری میں دیکھیں تو انسان کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں. حتیٰ کہ والدین کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ ماں کا حق جو سب سے فائق ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانیاں بھی ماں کی ہوتی ہیں. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اسی طرح وہ باپ کی قربانیوں کو دیکھیں تو پیغمبر علیہ السلام نے اس لیے فرما دیا رب فی رضا والد کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، کیونکہ اس کی وہ قربانیاں زیادہ ہیں. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور قربت اس کا اظہار بھی قربانی سے ہوتا ہے، جس کا ایک پہلو یہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے. اور یہ عمل یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہر امت میں ہم نے یہ طریقہ رکھا. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. وہاں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ قربانی پیش کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسا عمل ہے آدم علیہ السلام سے ہی جس کا آغاز ہوا. ہاں یہ مخصوص طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم، جو پیغمبر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں ان میں خاص طور پہ جو عیوب بیان ہوئے کہ نستشرف العین، فرمایا جب جانور خریدو تو خاص طور پہ اس کی آنکھوں کو دیکھ لیا کرو. ہم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہ ہو تو جانور کی آنکھوں میں عیب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں میں بھی دیکھیں، ان میں تو عیب نہیں. یہ فحاشی گندگی کو دیکھنے والی، حرام چیزوں کو دیکھنے والی تو نہیں. اگر اس جانور کی قربانی اگر اس میں عیب ہو وہ قبول نہیں تو اللہ تجھے قبول کر لیں گے کہ تیری آنکھوں میں بھی عیب رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا وہ کان کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو، یہ کان بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے. تو کیا ہم نے اپنے کانوں کو بھی پاک کیا ہے؟ یہ غیبت کو نہیں سنتے، گالی کو نہیں سنتے، یہ گانے نہیں سنتے، اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو نہیں سنتے. کیا ہم نے اپنے کانوں کو ان عیوب سے پاک کیا؟ اگر وہ جانور قبول نہیں تو تیرے کانوں میں یہ عیب ہو یہ اللہ قبول کر لیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور اس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو تو جس غرور کے سینگ سے تو رشتوں کو توڑتا چلا جاتا ہے، کیا تیرے اندر یہ عیب ہو تو اللہ یہ قبول کر لیں گے؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ٹانگ میں کوئی عیب نہ ہو تو کیا تیری ٹانگیں یہ جو حرام کی جاتی ہے ان میں یہ عیب موجود ہو اللہ اسے قبول کر لیں گے؟ تو میرے عزیزو، جو صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں بلکہ اس اصل مقصد کو سمجھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو سمجھنا ہے. دعا ہے
अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अंतल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि। الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك باسمك المكتوب بقدس الرحمن الرحيم الحي القيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا اذنبنا ذنبا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت الحنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا جميع اعمالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه